السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلیٰ حالت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 7 اپریل ہو گیا جی، اور رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہمارے ہاں یہاں اسلام آباد پاکستان کے اندر۔ تو بات کریں گے ڈالر انڈیکس کی اور گولڈ کی ڈیٹیل میں۔ قبل اس کے کہ ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، شیئر کریں۔ ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک بار تمام احباب درود شریف پڑھ لیں اور ایک بار استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود شریف اور استغفار کی برکت سے مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے اور آپ حضرات کے لیے سمجھنے میں آسانی کر دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو ڈالر کا چارٹ میں نے کھولا ہوا ہے، یہ ڈیلی میں کھولا ہوا ہے ڈالر کا چارٹ، ڈیلی کا چارٹ ہے یہ۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا کچھ یہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، یہ سرکل ہے، یہ دیکھیے، یہ ڈیلی کا یہ والا ہے۔ یہ ہم نے ٹرینڈ لائن پہلے بھی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ یہاں سے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا مارکیٹ کیا کرے گی، مارکیٹ ری ٹیسٹ کرتی ہے ہمیشہ، جب نکلتی ہے کسی پوائنٹ سے باہر تو ری ٹیسٹ کر کے، تو پھر ری ٹیسٹ کے بعد کیا کرتی ہے، یا تو یہاں اس اگلی منزل میں گھس جاتی ہے، یہاں اس ایریے میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کو پھر ہم فیک کی موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ والی جو ہوگی، اگر یہ پھر فیک موومنٹ ہو سکتی ہے، اگر یہ اس کے اندر ادھر زگ زیگ کر کے تو یہ نیچے آ جائے تو ٹھیک ہے جی، اس کو پھر ہم فیک موومنٹ کہیں گے، یہ کینسل تصور کی جائے گی۔ بٹ عموماً دیکھنے میں کیا آتا ہے، جب مارکیٹ اس ایریے، اس رینج کو، جب ایسی ٹرینڈ لائن کو یا جو بھی آپ کا فلیگ پیٹرن ہو، جب اس کو توڑے اوپر جائے، ری ٹیسٹ مارے، تو ری ٹیسٹ کے بعد پھر مارکیٹ دوبارہ اٹھتی ہے۔ تو اس دن ڈیٹا بھی آپ کا پازیٹیو آیا جمعے کے دن، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا آپ کا کہ آپ ڈالر نے کتنی یہاں پہ دیکھیں یہ ہائٹ لی، لیکن یہاں ابھی یہ ایک دن نیچے ٹچ مارنے کے بعد ڈاؤن مارکیٹ پھر اوپر گئی ہے، اس ریسسٹنس کو ٹکرا کے واپس آئی ہے۔ یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو اگلی اس کی ریسسٹنس ایریا ہے وہ یہ ہے 104.80 کے آس پاس یہ بنتا ہے۔ اب یہاں سے مارکیٹ ریجیکشن لے کے، یہ دیکھیے آپ کی مارکیٹ یہاں سے یہ ریجیکشن لے کے تو واپس نیچے آئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرے گا کیا ڈالر۔ جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اگلے 3-4 دن ہم نے ویٹ کرنا ہے، کیونکہ اس ایریے کو اگر یہ توڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر تو ڈالر کی بات نیچے کی طرف ہو جائے گی۔ بٹ جب تک یہ اس سے اوپر ہے، ہم یہ کہیں گے اس کو ہم اوپر کا ہی تصور کریں گے اس طرف۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ابھی دیکھتے ہیں جی گولڈ کو دیکھتے ہیں، گولڈ کیا کرتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ڈالر کا جب چارٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس کے اگینسٹ، ڈالر کے اگینسٹ، چونکہ آپ کا یورو بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی جتنی بھی کرنسیز ہیں، آئل چل رہا ہوتا ہے، آپ کا پاؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جی بی پی، جے پی وائی، تمام کرنسیز جتنی بھی ہوتی ہیں نا جو ڈالر کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھنے سے پہلے آپ اس چارٹ کو ضرور دیکھ لیا کریں۔ دیکھیے، گولڈ میں جانے سے پہلے ہم یو ایس ڈی جے پی وائی، یہ جو پیئر ہے نا، اس کو چیک کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یو ایس ڈی جے پی وائی دا پیئر از ویری ویری امپورٹنٹ پیئر فار دا گولڈ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آل ٹائم ہائی لگا رہا ہے، یہ جو ایریا ہے نا اس کا جی، یہ والا ایریا 151.50، یہ ایریا جو ہیں، یہ اس نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ 2023 میں ٹاپ لگایا تھا۔ یہ دیکھیے اکتوبر میں، نومبر میں ٹاپ لگانے کے بعد پھر یہ گڑھم سے نیچے گرا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا، اور یہ پھر دسمبر میں جا کے جسٹ آفٹر ود ان اے منتھ سمجھ لیجئے، یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اکتوبر نومبر کا ایریا تھا، اور پھر یہ آ کے دسمبر میں یہ مارکیٹ نیچے گری تھی۔ تو پھر یہ اس نے دسمبر میں، یہ دیکھیے، اس نے یہ بوم مارا تھا، یہ اوپر یہ والا، یہ ایریا کا، یہ یو ایس ڈی جے پی وائی ہے، یو ایس ڈی جے پی وائی، ڈالر ورسز جاپانیز ین، یہ بہت امپورٹنٹ پیئر ہوتا ہے گولڈ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے یہ کون سا ایریا تھا جہاں سے یہ جو ایریا ہے، یہ ایریا کون سا تھا، فیبرری۔ بڑی توجہ سے اس بات کو آپ کو دیکھنا ہے، میں مٹا دیتا ہوں اس کو۔ یہ ایریا جو آپ کا ہے، یہ سیزنلٹی کہلاتا ہے، یہ بعد میں سیزنلٹی بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فی الحال آپ کا گرا ہے مارکیٹ، یہ فیبرری میں، یہ یہاں سے نیچے آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، اب مارکیٹ آپ کی دوبارہ یہ اوپر چلی گئی ہے۔ اب اس ایریا میں کتنے دنوں سے ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا
کہ یہ میں نے پچھلی لاسٹ ویک کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ دیکھیے آلموسٹ 2 ویک ہو گئے اس مارکیٹ کو یہاں پہ ٹکراتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, اس کو آل ٹائم ہائی پہ آئی ہے, یہ آل ٹائم ہائی ہے. یہ جو ایریا ہے نا جی 151.65 50, یہ جو ایریا آل ٹائم ہائی کہلاتا ہے. اب لاسٹ ٹائم کیا ہوا, پرسوں جو جمعے کے دن جب ڈیٹا آیا تو یہ دیکھیے مارکیٹ یہاں سے اٹھی, یہ مارکیٹ اٹھی لیکن اس ریسسٹنس پہ ٹکرا کے آ کے رک گئی. اب جو لگ رہا ہے وہ یہ بار بار ٹکرانا ہے نا, یہ تو لگ رہا ہے یہ اوپر کی طرف بھاگ رہا ہے. لیکن جو جاپانیز ین کی جو پاور ہے, گورنمنٹ آف جاپان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. وہ دے آر گوئنگ ٹو میک ڈیسیژن اباؤٹ دیٹ. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اس پہ. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر حال میں گرنا چاہیے, اور یہ جب گرے گا تو پھر آپ کا اس کے اگینسٹ میں نے بتایا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ آپ کا پھر اوپر جاتا ہوتا ہے. یہ اٹ از ویری کلیئر نا جی, یہ والی چیز. اچھا, گولڈ میں یہ جو اسٹریٹجی میں آپ کے سامنے ابھی اوپن کی ہوئی ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ چارٹ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے ڈیلی کا. ٹھیک ہے جی, یہ ڈیلی کا ہے. اور اس میں آپ کو کیا دکھانا جا رہا ہوں, ذرا نوٹ کیجئے گا. آپ کا گولڈ یہ تھا, یہ نیچے کا ایریا دیکھیے, یہ تھا 25 سپٹمبر 2023, یہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ 25 سپتمبر 2023, اور یہ آلموسٹ آپ کا 1816 سے اٹھی تھی مارکیٹ یہاں سے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے یہاں سے آپ کی مارکیٹ اٹھی, ادھر جا کے اس نے ہائی مارا تھا, یہ آلموسٹ 2130 یہ 50 کا ایریا تھا. ٹھیک ہے سر, یہ دیکھیے یہ میں نے لائن لگائی ہے. یہ پھر یہاں سے مارکیٹ آپ کی پہلے ادھر آئی, پھر اوپر گئی, پھر زگ زیگ کرتے کرتے یہاں تک آئی. تو ہم نے کیا کیا, ابھی ہم نے ان 2 پوائنٹ کو لے لیا, اس یہ والا اور یہ والا, چونکہ یہ اور یہ سیم ہی ہوا نا, جتنا یہاں سے گئی اتنی ادھر سے گئی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ سنیے گا, یہ بات آپ کو ذہن میں آ گئی ہے, یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایل ٹائپ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مارکیٹ ایل شیپ بناتی ہے. یاد ہے آپ کو, میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ جب ایل ٹائپ بنائے تو پھر ایل کے بعد مارکیٹ بوم مارتی ہے اوپر, یا آپ کی مارکیٹ ادھر نیچے آئے, ایسے ایل بنائے تو پھر نیچے بوم مارتی گرتی ہے, ایسے آئے پھر ایل ریٹریس کرے تو پھر مارکیٹ نیچے گرتی ہے. اور اسی طرح اگر اوپر جائے ایل شیپ بنائے تو پھر مارکیٹ اوپر بھاگتی ہے. یہ دیکھیے, یہ ایل بنایا اس نے, یہ ایل شیپ, اور پھر مارکیٹ اوپر بھاگ گئی. ٹھیک ہے سر, اب آپ دیکھیے گا اگلی بات, یہ جو پوائنٹ ہے, یہ لائن میں نے لگائی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ لائن آپ کی یہ یوں بن گئی. یہ جب مارکیٹ آپ کی اوپر جاتی ہے تو نیچے اگر آپ کی اس سپورٹ کو مارکیٹ آ کے یہ ان پوائنٹس کو ان کو ٹکراتی ہے, جب اس کو لیول کو برابر کرتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, یہاں سے مارکیٹ جب نیچے نہیں آ پاتی, یہاں سے نیچے نہیں آ پاتی, نہیں آ رہی ہے, نہیں آ سکتی ہے, یہ ساری یہ ایریا اس کا سپورٹ بن گیا. لیکن اوپر یہ کیا کر رہی ہے, یہ دیکھیے, یہ اس کا سپورٹ بن گیا, لیکن اوپر یہاں سے اوپر گئی, پھر نیچے آئی, اس کو یہاں سے واپس چلی گئی اس سپورٹس کے پاس سے, پھر اوپر چلی گئی, پھر یہاں سے ریٹریس لیا, پھر سپورٹ کے پاس سے آ کے اوپر اٹھی. توجہ سے دیکھیے گا بات, نیچے والے پوائنٹ کو سامنے رکھیے, یہ والے پوائنٹ کو, یہ سٹریٹ آ رہی ہے مارکیٹ نیچے سے, اوپر سے مارکیٹ یوں گر رہی ہے ترچھی, یہ 2 لائنیں دیکھ رہے ہیں نا آپ کی مارکیٹ یوں گری. جب بھی یہ پیٹرن بنے, یہ مارکیٹ ایسے آئے, یوں کرتی رہے مارکیٹ, نیچے سپورٹ بناتی رہے, اوپر سے بھلے یوں آتی رہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مارکیٹ نے اوپر بھاگنا ہے. بائن ہی اسی طرح جب اس کو آپ الٹا کر لیں گے تو سیلنگ میں بھی مارکیٹ جب ہوگی تو اسی طرح ہوگی. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ویری ویری امپورٹنٹ, یہ دیکھیے گا, یہ آپ دیکھیے, یہ ہم نے کھینچی ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ لائن دیکھ رہے ہیں, یہ والی, یہ یہاں سے مارکیٹ نے ریلی سٹارٹ کیا اپنی نا, جس کو کہتے ہیں نا کچھ سفر شروع ہوا, جو جرنی سٹارٹ ہوئی وہ کہاں سے ہوئی, یہ یہاں سے. اب یہ 100% یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اس کا. اب اس وقت مارکیٹ کھڑی ہے آپ کی 2329 پہ. ٹھیک ہے جی, 2329 پہ مارکیٹ کھڑی ہے. تو اگر مارکیٹ میں ہوگا کیا, انشاءاللہ وہ جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. لیکن یہ پوائنٹس ہیں, اگر مارکیٹ آپ کی ریٹریسمنٹ لیتی ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے 23 کا ریشو ہے, یہ لکھا ہوا ہے میں نے 23.6, اور یہ آپ کا ریشو بنتا ہے کون سا,
یہ دیکھیے یہ والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والا یہ آلموسٹ آپ کا بنتا ہے 2249. مارکیٹ 23.6 میں ڈیلی میں اگر ریٹریسمنٹ لیتی ہے تو 2249 2224 ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اگر دوسرا لیتی ہے 38.2 ڈیلی کا تو یہ ہوگا 2198 21.98. اور تیسرا پھر آپ کا بنتا ہے 50% اگر ریٹریس کرتی ہے تو مارکیٹ آپ کی آتی ہے آلموسٹ 2157 اور 60 کے ایریے میں. ٹھیک ہے جی. یہ فیبو کے ڈیلی کے پوائنٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مارکیٹ اگر نیچے جاتی ہے تو مارکیٹ فیبو کی ریٹریسمنٹ کے مطابق کہاں کہاں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. 2329 سے نیچے 2305 اور 2295 یہ دیکھیے 2305 2295 ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پوائنٹ ہیں H1 کے لیے. اور یہ 2252 یہ دیکھیے یہ صرف اور 2289 2290 تقریباً 61.8% ریٹریسمنٹ بنتی ہے. 100% ریٹریسمنٹ اگر دیکھیں تو 2280 سے بنتی ہے. تو یہ پوائنٹ اپنے پاس آپ نوٹ کر سکتے ہیں 2295 2292 2292 ٹھیک ہے جی. یہ پوائنٹ ہے 2289. یہ مارکیٹ کب آ سکتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. 2280 یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ دیکھیے 2263 ٹھیک ہے جی. یہ 63 ہو گیا. یہ پوائنٹ ہے جی 2238 یہ 2238 ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر لاسٹ 2212 یہ پوائنٹ آپ کے ان کو نوٹ کر لیجئے. یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مارکیٹ آپ کی بس سیلنگ میں آ گئی ہے اور آپ سیلنگ میں بیٹھ جائیں اور مارکیٹ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ٹیکنیکلی طریقے سے مارکیٹ ریٹریسمنٹ لیتی ہے تو مارکیٹ کو پھر ان پوائنٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر گولڈ ہمارا اوپر کی طرف بھاگتا ہے تو پھر کس طرف جا سکتا ہے. دیکھیے چونکہ ابھی سچویشن جو ہے لاسٹ جب گولڈ ویکینڈ پہ کلوز ہوا تو یہ آپ دیکھیے یہ جو اس نے یہ کینڈل بنائی تھی نا جی تقریباً 2286 سے یہ والی 2285-86 سے یہ 2330 تک گیا 33 تک گیا. کیا صورتحال تھی؟ ریزن کیا تھا؟ وجوہات کیا تھیں؟ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ بلکہ اس دن ارتھ کویک ہوا تھا زلزلہ ہوا تھا یو ایس کے اندر اور تائیوان میں بھی ہوا تھا اس کی بھی وجوہات تھی سیم ٹائم پہ یہی ایک وجہ تھی. اور کچھ کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل اور ایران کے درمیان جو انٹرنیشنلی سچویشن ہے وہ بھی ایک کریٹ ہو گئی تھی اس کی بھی ایک صورتحال ہے. اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ مارکیٹ اس لیے وہاں حالانکہ جمعہ کے دن جو ڈاٹا آیا تھا بڑا پازیٹیو ڈاٹا تھا این ایف پی کا بڑا اسٹرانگ ڈاٹا تھا لیکن اس کے باوجود مارکیٹ جو ہے نا جی اوپر بھاگ گئی تھی. اب دیکھیے اگر مارکیٹ آپ کی یہاں سے یہ دیکھیے یہ کیسے ہم نکالتے ہیں اس کو یہ آپ کو دکھانا ہے. یہ چیک کیجیے آپ یہ ہے فیبوناچی ٹول. یہ فیبوناچی کو یہاں سے مارکیٹ یہ آپ کی دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیے یہ ایریا ہے یہ والا یہاں سے یہ جو مارکیٹ یہاں سے گری تھی نا یہ تو یہاں سے پھر اس نے اٹھنا شروع کیا. یہ تو جب ہم نے اس کو فیبو لگایا تو اس فیبو سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ والا ایک منٹ اس کو ایسے دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کو کھینچا تو پھر کیا بنا یہ دیکھیے یہ پوائنٹس بن گئے اس کے اوپر کے فیبوناچی پوائنٹس کون کون سے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے. اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے آپ کی تو پھر اگلا پوائنٹ ہے آپ کا میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا لیکن فی الحال یہ ہے 2410 2407-9-10 یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا پوائنٹ ہوگا یہ دیکھیے آپ کا 2458 اور تیسرا پوائنٹ ہوگا اگر مارکیٹ اوپر جانے کی صورت میں تو یہ 2500 آلموسٹ 2498 99 2500 کے آس پاس یہ پوائنٹس ہوں گے. یہ آپ کو ان فیوچر کے پوائنٹس بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دیکھیے نا یہ ایک منٹ آپ اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یہ والا یہ دیکھیے یہ پوائنٹ ہم نے اٹھائے یہ والے ٹھیک ہے جی. یہ پوائنٹ اس طرح سے نا تو یہ اس طرح سے اس کی ریٹریسمنٹ بنتی ہے.
اور جیسے کہ میں نیچے کے لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ پوائنٹ بنتے ہیں، نیچے والے جو آپ کو پہلے بتائے، اوپر والے یہ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. اور اسی طرح یہ جیسا میں نے آپ کو وہ دکھایا نا فیبو کے پوائنٹس اوپر کے لگائیں تو وہ ڈیلی میں لگائے تھے. یہاں پہ دو قسم کے لگائیں، H4 کے اندر بھی لگائیں کہ H4 میں مارکیٹ کے فیبو کے پوائنٹ کون سے ہو سکتے ہیں اوپر اگر جاتی ہے مارکیٹ. تو یہ پھر نوٹ کیجئے، یہ ہے 23 23 یعنی 23 32 ہو گیا جی آپ کا، ٹھیک ہے. اور ایک منٹ اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں ٹائم فریم میں نے اس کو 23 32. یہ دیکھیے یہ پوائنٹ اپنے پاس آپ نوٹ کیجئے، یہ والے یہ لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ 23 43، یہ دیکھیے آپ کا پوائنٹ، یہ والے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑی مشکل سے یہ پوائنٹ نکلتے ہیں، یہ ایسے نہیں نکلتے. میں نے 2500 تک ادھر بتا دیا تھا آپ کو. اور یہ دیکھیے یہ آپ کا یہ 23 43 یہ پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک ہے سر. اس کو آپ نے کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی نظر آئے کلیئر آپ کو. یہ دیکھیں 23 43 23 43، یہ اپنے پاس اوپر کے نوٹ کیجئے. یہ آ گیا جی 23 67 23 67، یہ اوپر کا نوٹ کیجئے. 23 91 23 91، یہ اوپر کا نوٹ کیجئے. 2415 2415، یہ اوپر جانے کی صورت میں نیچے والے آپ کو پہلے بتا دیے. 2438 24 38، ٹھیک ہے جی یہ والے ہیں. اور بہت سٹرانگ ایریا ہوگا 2466 75 اور 81. 2466 یہ اگر اوپر جاتی ہے، 2471 2471 اور 75 سوری، اور 2481، یہ سارے پوائنٹ یہ میں نے اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیجئے یہ والے یہ تینوں پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو پوائنٹس آپ کو میں نے لکھ کے ابھی بتائے ہیں، یہ پوائنٹ آپ کو مدد دے سکتے ہیں ان کیس مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو یہ سارے جو ہے یہ ریسسٹنس ایریا ہیں، یہ سارے ریسسٹنس ایریا ہیں. اچھا یہ دیکھیے گا آپ، یہ جو گرین اور یہ پنک اور یہ جو 3 لائن ہیں، یہ پنک جو ہے یہ ویک کی آپ کی اس کی آتی ہے فیبوناچی ریسسٹنس. یہ بھی پنک ہے، ٹھیک ہے سر. یہ بھی ایک پنک ہے اور گرین ہے. اس میں یہ چیزیں نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے. اور نیچے کی سپورٹ یہ جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے 2285 اور 2304، یہ پہلے بھی بتائیے. اور یہ فائنل اوپر کی فائنل جو تھی 2500، پیچھے بھی آپ کو بتا دی ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کی فائنل ٹچ ہے ادھر 2500. یہ وہ پوائنٹس ہیں مارکیٹ کے اوپر اور نیچے جانے کی صورت میں، ہر 2 صورت میں مارکیٹ کیا کر سکتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں ایک پوائنٹ آخر میں آپ کو بتا دوں وہ کون سا ہے. وہ یہ ہے کہ کیوں، وجوہات کیا ہیں کہ مارکیٹ اتنی اوپر بھاگی ہے. 2 صورتیں سامنے آ رہی ہیں جی. میں تو اب اس چیز پہ پہنچا ہوں کہ اس کو جو بگ پلیئرز ہیں نا جی، آپ کے مارکیٹ موور جن کو کہتے ہیں، بگ پلیئرز مارکیٹ موور ہوتے ہیں، وہ سارے اس گیم کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ سارے اس کو اس طرح کر رہے ہیں جس طرح سے مائننگ سٹاک والے نہیں ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کی گولڈ کی پیداوار ہوتی ہے، مائننگ سٹاک، ٹھیک ہے جی، جہاں گولڈ کی آپ کی پیداوار ہوتی ہے. اس کے جو ایک بڑے پلیئرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ اوپر بھاگے اوپر بھاگے اوپر بھاگے اوپر بھاگے اوپر بھاگے. وہ کیا کریں گے جب یہاں تک اس کو خود ہی وہ دانستہ طور پر بگ پلیئرز مارکیٹ کو اوپر بھگا رہے ہیں. دیکھیے جیو پولیٹیکل سچویشن میں آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی صورتحال ہے جس کی وجہ سے گولڈ اتنا زور سے بھاگ رہا ہے، اور کوئی مہنگائی کی سطح جو ہے وہ بھی کوئی اتنی نہیں ہے. حالانکہ امپورٹنٹ تھنگ، حالانکہ یو ایس کہہ چکا ہے کہ جی ہم اپنا جو ریٹ ہے وہ کبھی کہتے ہیں اس کو کٹ کریں گے، کبھی کہتے ہیں جی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو. لیکن کیپ ان یور مائنڈ، وہ یہ صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ساری. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ یہ بگ پلیئر اس کو اوپر بھگا رہے ہیں مارکیٹ کو. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس مارکیٹ نے جس دن یہ گری، یہ میرے ورڈ یاد رکھیے، جس دن یہ مارکیٹ گری، چونکہ کمپلیٹلی ٹیکنیکلی مارکیٹ اوور باٹ ہوئی ہے مارکیٹ، اور جس دن یہ گری مارکیٹ تو پھر بہت زور سے گرے گی. یعنی گرنے کے لیے تو یہ کئی پوائنٹ جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی تفصیلی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بنا دی ہے. ویڈیو کو لمبا کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن بریفلی سمجھانا اصل چیز ہوتی ہے، پوائنٹس کو سمجھانا اور ان کو سمجھنا. یہ پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں.
ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں اور آپ کو ویڈیو ملے تو پھر یہ میرا نمبر ہے، یہ والا، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں اپنا نام اور نمبر اور ایریا لکھ کے، میں آپ کو اپنی براڈ کاسٹ اس میں ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ نئی ویڈیو یا کوئی میرا وائس ریکارڈنگ یا کوئی میسج آئے گا تو آپ کو ان باکس مل جایا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے اور سب کو نقصان سے بچائے۔ رمضان کے آخری لمحات ہیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریں، آخرت کی فکر کریں، توبہ استغفار اور کلمے کی اور درود شریف کی کثرت جاری رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد۔